بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ المعارج کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل مانگا، پوچھا، سائل مانگنے والے نے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سائل، بعذاب عذاب کے متعلق، واقع واقع ہونے والا۔ تو مانگا ایک مانگنے والے یعنی کہ منکر عذاب نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، للکافرین کافروں کے لیے، کافرین کافر کی جمع، لل فار دیم، فار کافر، تو کافروں کے لیے، لیسا ہرگز نہیں، لہو ان کے لیے، دافع دور ہونے والا، دفع ہونے والا، یعنی کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، ذی المعارج سیڑھیوں درجات کا مالک، معارج جمع ہے معراج کی جس کے معنی ہیں سیڑھیاں یا درجات، یعنی درجات کے مالک اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ تعرجو چڑھتے ہیں، تعرج الملائکہ فرشتے، والروح اور روح الامین، یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ اس کی طرف، فی میں، یومن ایک دن میں، کانا جو ہے، مقدارہ اس کی مقدار، مقدار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مقدارہ اس کی مقدار، خمسین 50، خمس 5، خمسین 50، الف ہزار، خمسین الف 50,000، سنہ سال، یعنی اس کی طرف روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی تعداد 50,000 برس کی ہے۔ فاصبر بس تو صبر کر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ صبر فرمائیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، اچھا صبر، خوبصورت صبر، یعنی کہ خوب صبر کریں۔ اصبر تو صبر کر، امر کا صیغہ ہے یعنی کہ آرڈر ہے، حکم ہے۔ فاصبر تو صبر کر۔ انہم بے شک وہ، یرونہ وہ دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ہو اس کو، بے شک وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بعیدہ دور، یعنی کہ بے شک وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ قیامت جو ہے اس کو وہ دور دیکھ رہے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور نرا ہم دیکھتے ہیں، ہو اس کو، وَنَرَاهُ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، قریبا قریب، یعنی اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یوم وہ دن، تکون ہوگا، السماء آسمان، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ مہل کے معنی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں تیل کی تلچھٹ، چاندی کا پانی، اور ہر معدنی چیز کو کہتے ہیں، جیسے تانبا، لوہا، سونا، چاندی پگھلے ہوئے لوہے کے پانی کو بھی کہتے ہیں۔ روغن زیتون یا روغن زیتون کی تلچھٹ، زہر زرد لہو، پیپ مردہ سے بہنے والا زرد پانی، اور مہل کے معنی وقفہ، آرام اور آہستگی کے بھی ہیں۔ تو ہم نے پہلے اس کو وقفہ یا آرام یا آہستگی کے معنی میں دیکھا تھا، اب یہاں پر یہ
پگھلے ہوئے تانبے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور مردہ سے بہنے والا زرد پانی، محلہ آرام آہستگی، زمانہ مردہ کا زرد پانی، اور محل کے معنی آہستگی کرنا، بھلائی میں سبقت کرنا، امہال مہلت دینا، تاخیر کرنا، نرمی اور آہستگی کرنا، تمہیل مہلت دینا۔ تو یہاں معنی ہوئے جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوگا یا ہوں گے جبال پہاڑ، جبل سنگولر، جبال پلورل، کالعہن رنگین اون کی طرح، عہن رنگین اون، کا جیسے، کالعہن جیسے رنگین اون، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ ولا اور نہیں، یسألو وہ پوچھے گا، حمیم حمیمہ کوئی دوست کسی دوست کو، یعنی اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ حمیم کے معنی بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ حمیم کے معنی گرم پانی کے بھی ہیں اور گہرے دوست کے بھی ہیں۔ اصل میں حمیم سخت گرم پانی کو کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس قریبی دوست کو بھی حمیم کہا جاتا ہے جو اپنے دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے۔ پہلے معنی کے حساب سے اس کی جمع حمائم ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے احماء ہے، یعنی کہ اگر ہم گرم پانی کے معنی میں استعمال کریں تو حمیم کے جمع حمائم، اور دوست کے معنی میں استعمال کریں تو احماء۔ یبصرونہم وہ دیکھ رہے ہوں گے انہیں، یودو وہ خواہش کرے گا، وہ چاہے گا، المجرم مجرم یعنی کہ مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی کہ کاش یا اگر وہ فدیے میں دے دے، من عذابی عذاب سے جو اس کو پہنچ سکتا ہے یا پہنچنے والا ہے اس کے جرم کی وجہ سے، یوم اذن بھی بنی اس دن اپنے بیٹے سے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے کے عذاب سے جان چھڑا لے۔ تو پورے معنی ہوئے وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، مجرم خواہش کرے گا کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ یفتدی واحد مذکر غائب مضارع کا صیغہ افتدا سے کہ وہ بدلے میں دے کر چھوٹ جائے۔ یفتدو جمع مذکر غائب مضارع وہ بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں۔ یفتدی واحد مذکر ہے اور یفتدو جمع مذکر ہے، دونوں غائب کے اور مضارع کا صیغہ ہیں۔ وصاحبتہ و اخیہ اور اپنی بیوی کو، و اخی اپنے بھائی کو، وفصیلتہ اور اپنے کنبے یا قبیلے کو، التی تؤوی وہ جس میں وہ رہتا تھا یا جس میں اس کو جگہ دے، وہ قبیلہ یا کنبہ جو اس کو جگہ دیتا ہے یا جس میں وہ رہتا تھا یا اس کو پناہ حاصل تھی۔ ومن اور جو، فی الارض زمین میں، جمیعہ سب کچھ ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، ثم ینجی پھر یہ اسے بچا لے، یعنی کہ فدیے میں جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کو دے کے بچا لے، کسی طرح سے بھی اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر، بیوی کو، بھائی کو، کنبے کو، یا جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کو، کسی بھی چیز کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس دن بچا لے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا لظی انہا بے شک وہ ہے، لظی بھڑکی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا نزاع ادھیڑنے والی، کھینچنے والی، للشوا کھال کو، شوا کھال، نزاعۃ للشوا کھال کو، نزاع صیغہ مبالغہ ہے، نزاع سے
اس کے معنی سخت کھینچنے والی یعنی اتار لینے والی. اور شوا کے معنی کلیجہ، منہ کی کھال، سر کی کلہڑی. لغت میں اس کا استعمال تینوں معنی میں ہوتا ہے. شوا کے معنی اطراف بدن کے ہیں جیسے کہ ہاتھ اور پیر، یہ شوا کی جمع ہے. سر کی کھال، انسان کی کھال، حیوان کے ہاتھ پاؤں، ہر عضو کے جہاں سے قتل نہ کیا جاتا ہو. تدعو من ادبر وتولى، تدعو وہ بلاتی ہے، من جس نے، ادبر پیٹ پھیری، وتولى اور منہ پھیر لیا. تدعو کے معنی وہ پکارتی ہے، وہ بلاتی ہے، یا پکارے گی یا بلائے گی. مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب بھی ہے. اور تم پکارو، تم پکارتے ہو، تم پکارو گے یعنی مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر بھی ہے. یعنی کہ مضارع میں جو تدعو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے بھی، تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے، اور یہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن حاضر کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے. تو یہاں پہ تدعو تھرڈ پرسن، مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب. ادبر اس نے پیٹ پھیری، ادبار سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب. ادبار پیٹھیں، دبر کی جمع ہے. ادبار پیچھے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ادبار پیٹ پھیرنا، ادباریہ اس کی پیٹ، اس کی پشت. وجمع فاوعى اور جمع کیا یعنی مال جمع کیا، فاوعى اور پھر اسے بند کر کے رکھا. اوعى کے معنی اس نے سینت کے رکھا، اس نے حفاظت سے رکھا. اعاء سے جس کے معنی مال اسباب کو کسی چیز میں محفوظ کر کے رکھنے کے ہیں. یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس، واحد مذکر غائب، تھرڈ پرسن کے لیے، سنگولر اور میسکولن. ان بے شک، انسان انسان، خلق پیدا کیا گیا، ہلوعا بڑا بے صبرا. ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان بڑا بے صبرا، کم ہمت پیدا کیا گیا. ہلوعا کے معنی ہیں بہت بے صبرا، ہلیع سے جس کے معنی بے صبری سے شور کرنے والا، ہلوع جس کے معنی بہت عاجز. ہلوعتن بے صبرا، جلد بھوکا ہونے والا. ہلوعن بہت بے صبرا، ڈرپوک، عاجز، بخیل، مصیبت پر صبر نہ کرنے والا، رو پڑنے والا. اذا جب، مسہ اس کو چھوئے یا اس کو پہنچے، شر برائی، جزوعا گھبرا اٹھنے والا. یعنی جب اسے کوئی برائی پہنچے تو گھبرا اٹھنے والا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے کوئی برائی پہنچے تو گھبرا اٹھنے والا ہے. جزوعا گھبرا جانے والا، اضطراب کرنے والا. وَإِذَا اور جب، مسہ الخیر اس کو پہنچے بھلائی، خیر، یا اس کو چھوئے. مس کے معنی ویسے چھونے کے ہیں لیکن یہاں پہ بھلائی یا خیر کے پہنچنے کے ہیں. منوع تو منع کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی بخل کرنے والا ہو جاتا ہے. منوع صیغہ مبالغہ ہے منع سے، یعنی کہ بہت روکنے والا، یعنی بڑا کنجوس. الا المصلین سوائے ان کے جو نمازی ہیں، یعنی نماز پڑھنے والوں کے. الذین وہ لوگ، ہم جو، علی پر، صلاتہم ان کی اپنی نمازوں پر، دائمون ہمیشہ رہنے والے یعنی پابندی کرنے والے ہیں. یعنی کہ ان نمازیوں کے سوا جو اپنی نماز پر ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو، فی اموالہم
اپنے مال میں حق معلوم، حق ہے ایک معلوم، یعنی انہوں نے ایک حق مقرر کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی کہ جو نہیں مانگتا ہو۔ والذین، اور وہ لوگ جو یصدقون، سچ مانتے ہیں، بیوم الدین، یوم دین کو، روز جزا کو، حساب کتاب کے دن کو۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم، وہ من عذاب، عذاب سے، ربہم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب، بے شک عذاب، ربہم، ان کے رب کا، ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، امن والا نہیں ہے، یعنی اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، ایسا عذاب نہیں ہے کہ جس سے انسان بے پرواہ ہو جائے اور اس سے امن میں آ جائے اور ڈرے نہیں، نڈر ہو جائے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم، وہ دے، لفروجہم، ان کی شرمگاہیں، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا، سوائے، علی، پر، ازواجہم، ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، او یا ما، جو، ملکت، ملکیت میں ہے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ میں، یعنی سوائے ان کے جو ان کے دائیں ہاتھ میں، یعنی باندیوں کے۔ فإنہم، تو بے شک وہ ہیں، غیر ملومین، ملامت نہیں کیے ہوئے، یعنی کہ اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، پس جو ابتغى، چاہے، وراء ذلك، اس کے علاوہ، فأولئک، تو بے شک وہ ہے، ہم العادون، وہ سب ہیں دے عادون، حد سے بڑھنے والے۔ ابتغى، اس نے چاہا، اس نے تلاش کیا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ ابتغی، میں چاہوں، تلاش کروں۔ ابتغاء سے مضارع کا صیغہ واحد متکلم۔ ابتغوا، ابتغوا، انہوں نے چاہا، تلاش کیا، ابتغوا، تم تلاش کرو، تم چاہو۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم، وہ جو اپنی امانتوں کے، جو ان کو امانتیں ان کے پاس ہیں، وعہدہم، اور جو ان کے عہد ہیں، راعون، حفاظت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم، دے، بشہاداتہم، اپنی شہادتوں پہ، قائمون، قائم رہنے والے ہیں، یعنی کہ جو شہادت دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اور جب شہادت دیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے کسی لالچ یا دباؤ کی وجہ سے پھر نہیں جاتے، اس پہ قائم رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم، دے، علی، پر، صلاتہم، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی، میں، جناتم، جنتوں میں، مکرمون، مکرم و معزز، یعنی یہی لوگ بہشت کے باغات میں مکرم و معزز ہیں یا ہوں گے۔ فمالی، تو کیا ہوا، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ، قبلک، تمہاری طرف، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مہطعین، دوڑے آتے ہیں۔ تو کافروں کو کیا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے آتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے،
وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، غزین گروہ در گروہ، ایتمعو کیا وہ یہ تمنا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، طمع کرتے ہیں، کلو ہر، امرئم مرد یا ہر کوئی، منہم ان میں سے، این یدخلا کہ وہ داخل ہوگا، جنت نعیم یا نعمتوں والے باغ میں، امرؤن مرد انسان شخص، امرؤن کی حمزہ بحالت رفع واو کی شکل میں اور بحالت نصب الف کی شکل میں اور بحالت جر یا کی شکل میں آتی ہے، جیسے یہاں پر امرئن یہ یا کی شکل میں، جیسے یہاں پہ امرأ، امرئی یا امرئن، تو ہر مرد یا ہر کوئی، کل امرئم ہر کوئی یا ہر مرد، منہم ان میں سے، ان یدخلا کہ وہ داخل ہو، جنت نعیم نعمتوں کے باغ میں۔ تو کیا توقع رکھتا ہے، کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ بہشت کے نعمتوں والے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم، خلقناہم ان کو پیدا کیا، مما اس سے جو، یعلمون وہ جانتے ہیں، ہرگز نہیں بے شک ہم نے اسے جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں، فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارقی مشرقوں کے رب کی، والمغاربی اور مغربوں کے رب کی، ان لقادرون بے شک البتہ ہم قادر ہیں۔ پس میں مشرق و مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم البتہ اس پہ قادر ہیں۔ یعنی کہ اب اس میں ہم دیکھیں کہ مشارق و مغارب سے تفسیر میں ہم دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ علی ان نبدل کس چیز پہ قادر ہیں؟ انا لقادرون البتہ ہم قادر ہیں، علی ان نبدل اس پر کہ ہم بدل دیں، خیر منہم ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہم عاجز کیے ہوئے یا کیے جانے والے، یعنی فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین، پس میں مشرقوں و مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم البتہ اس پہ قادر ہیں کہ ہم بدل دیں، ان لقادرون على ان نبدل ہم اس پہ قادر ہیں کہ ہم ان بدل دیں، خیر منہم ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین اور ہم عاجز کے جانے والے ہرگز نہیں، اور ہم عاجز کے جانے والے نہیں۔ فذرہم تو چھوڑ دو ان کو، یخوضوا بےہودگیوں میں پڑے رہیں، ویلعبوا اور وہ کھیلیں، حتی یہاں تک کہ یلاقوا وہ مل جائیں یا جا ملیں، یومہم الذی یوعدون اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون اس دن وہ نکالے جائیں گے، من الاجداثی اپنی قبروں سے، سراع جلدی جلدی، کأنہم جیسے وہ ہوں، گویا وہ ہوں، الی نصب الی طرف، نصب ٹارگٹ نشانہ، الی نصب یوفضون لپک رہے ہوں، یعنی جیسے وہ نشانی کی طرف لپک رہے ہوں۔ اور اس کی ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ الی نصب یوفضون سے کیا مراد ہے۔ خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ ان پر چھا رہی ہوگی ذلت، ترہقہ کے معنی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ترہقہم چھا جانا، ذلہ ذلت، تو خاشعہ جھکی ہوئی ہونا، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ ان پر چھا رہی ہوگی یا چھائی ہوئی ہوگی ذلت، ذالک یہ ہے، ذالک الیوم یہ وہ دن ہے، الذی جس کا، کانوا یوعدون کیا گیا تھا، یوعدون وعدہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ المعارج
کا ترجمہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے.